ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ العظیم۔ وجاء فی الحدیث الشریف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلو اجر شہید، وفی روایت اخری فلو اجر 100 شہید، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، میرے دینی بھائیوں اور عزیز طلباء، اور اس تخت کے اوپر اس محفل اور مجلس کے روح روا حضرت مفتی صاحب، علماء کرام اور ائمہ اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ چاکن کے نوجوانوں نے امت کے اندر اتحاد پیدا ہو، اس عنوان سے ایک جلسہ یہاں پہ منعقد کیا ہے، اور اس جلسے کا ماہ محرم امت مسلمہ کی ذمہ داریاں، اصلاح معاشرہ کہ معاشرہ، سوسائٹی اور ایک طرح سے معاشرت کے اندر ایک اصلاح پیدا ہو، اس عنوان سے یہاں پہ جلسہ کیا ہے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمارا دین اسلام ہے۔ بے قرآن کریم کے اندر اللہ فرما رہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس میں کوئی دین ہے وہ اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو چاہیں گا تو ہرگز قابل قبول نہیں ہوں گا۔ تو ہمارا دین اسلام ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کیا ہے، دین کس کا ہے؟ موٹی بات ہے، دین نام ہے 2 چیزوں کا، ایک اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ دین یہ ہے، ایک طرف اللہ، ایک طرف نبی، ایک طرف قرآن، ایک طرف حدیث، ایک طرف لا الہ الا اللہ، ایک طرف محمد الرسول اللہ، یہ دین ہے۔ اب یہی دین کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، قیامت تک کہ اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور جو نبی کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ ملعون ہے۔ تو بزرگوں، آج 2019 میں ہم زندگی جی رہے، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، سن 1441 ہجری شروع ہوا ہے۔ اسلام کے اندر نیا سال شروع ہوتا ہے محرم کے مہینے سے۔ آج محرم کی تاریخ 8 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کے مہینے میں عاشورہ کا روزہ رکھو، اور اس کے ساتھ میں اور ایک روزہ جوڑو، 9 محرم 10 محرم، یہ 2 روزے رکھو، یا 10 یا 11، 2 روزے رکھو۔ یہ روزے کا ثواب کیا ملے گا؟ ایک روزہ رکھو گے تو 1 سال گزشتہ سارے گناہوں کا کفارہ بنے گا محرم کے مہینے میں۔ ایسے ہی ایک روایت میں آتا ہے کہ 10 محرم کو اپنے اہل و عیال کے اوپر کھانے میں وسعت کرو، جیسے روز کے مطابق جو کھانا کھاتے ہیں، تھوڑا سا 10 محرم کو کھانا ذرا اچھا بنائیے، تھوڑا پلاؤ بنائیے، تھوڑا سا خشکا بنائیے، تھوڑے سے 2-3 ڈش الگ سے بنائیے، اپنے گھر والوں کے اوپر جو ہے تو یعنی کچھ فروٹس لائیے، ڈرائی فروٹس ہو یا اس کے علاوہ دوسرے ہو، اور بھی تھوڑے یعنی کچھ مٹھائیاں وغیرہ لائیے۔ تو 10 محرم کو اپنے گھر والوں کے اوپر رزق کے اندر اضافہ کرو، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سال بھر تمہارے روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ ایسے ہی اب یہ محرم کا مہینہ ہے، آج 8 تاریخ ہے۔ محرم کے مہینے میں ایک طالب علم نے بتایا کہ اس مہینے کے اندر کتنے واقعات پیش آئے۔ آدم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول کیا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ پیش آیا، یعنی بنی اسرائیل کی قوم کو نجات ملی فرعون سے، اور اسی طرح سے بھئی اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے، ہمارے نبی نے خود کی شادی محرم کے مہینے میں کی ہے حضرت صفیہ کے ساتھ میں، ہمارے نبی نے اپنی بیٹی کی شادی محرم کے مہینے میں کی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں تھیں، ام رقیہ، ام کلثوم، زینب اور فاطمہ، اور اس کے علاوہ بھئی آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ تھی، اور 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں آئی ہے، تو 2 بیٹیاں مطلب کیا کہ ایک کی شادی کی، اس لڑکی کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد پھر حضور نے اپنی دوسری بیٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے بیاہ میں دی ہے، اسی لیے حضرت عثمان کو ذی النورین کہا جاتا ہے۔ اب یہ محرم کے مہینے کے اندر بھئی یہ سال کے 12 مہینے ہیں، سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا، یعنی اللہ نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا تبھی سے اللہ کے پاس میں سال کے 12 مہینے ہیں، گویا کہ اللہ نے زمانے کو تب سے کیا ہے، 12 مہینے ہیں۔ اب اسلام کا پہلا مہینہ محرم الحرام، دوسرا صفر، تیسرا ربیع الاول، چوتھا ربیع الآخر، 5واں جمادی الاولیٰ، 6واں جمادی الثانی، 7واں رجب اور 8واں شعبان، 9واں رمضان، 10واں شوال، 11واں ذی قعدہ اور 12واں ذی الحجہ۔ اب ایک ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں اسلامی تہذیب کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ ابھی مجھ سے پہلے ایک مولانا صاحب بتا رہے تھے قرآن کریم کے اندر اللہ نے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب ایسا نہیں کہ آدھے تیتر بنے، آدھے بٹیر بن گئے، آدھے چائنیز بن گئے، آدھے انڈین بن گئے، آدھے جو تو یعنی بنگالی بن گئے، اور آدھے جو تو یعنی اڑیسہ بن گئے، اور آدھے جو تو یعنی پچھم مہاراشٹر والے بن گئے، اور آدھے جو تو یعنی مراٹھواڑہ والے بن گئے۔ تو یہ اسلام کے اندر قابل قبول نہیں ہے۔ اسلام یہ دین ہے، اسلام مکمل دین ہے، اسلام میں کوئی چیز کی کمی بیشی نہیں ہے۔ بھئی ہم یہاں پہ بول رہے ہیں کہ اسلام میں ہر مسئلے کا حل ہے، سولوشن ہے، ہر مسئلے کا حل اسلام کے اندر ہے، اور دین مکمل ہے، دین میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، اور ہمارا دین ایسا نہیں ہے کہ کنہیں کچھ بول دیا اس کو ہم بنا لیے، نہیں، چمتکار کو نمسکار کرنا یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام مکمل دین ہے، اسلام یہ اللہ کا دین ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسلام کے موجد نہیں ہے، بلکہ اس کے موجد، اس کے بانی، اس کے فاؤنڈر، اس کے کریٹیو اللہ ہے۔ اب یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام یہ اللہ کا دین ہے، اور ہمارے نبی جو آخری نبی ہیں، 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں آئے ہیں۔ نبی یا رسول کسے کہتے ہیں؟ نبی یا رسول کہتے ہیں میسنجر، پریشت، پیغمبر، رسول یا نبی، جو اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا کام کرتا ہے، اس کو رسول کہتے ہیں، اس کو میسنجر کہتے ہیں، اس کو یعنی پریشت کہتے ہیں۔ تو ہمارے نبی یہ آخری نبی ہے، یہ اللہ کے لاڈلے نبی ہے، اور ان کے بعد قیامت تک کہ کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، لہٰذا ہمارے نبی کے اوپر اللہ نے دین کو مکمل کر دیا۔ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نئی بات آنے والی نہیں ہے، کوئی نئی چیز ملنے والی نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دین مکمل ہے، یہ دین میں کمی بیشی نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ فرما رہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، میں نے اپنی ساری نعمتیں تم پہ مکمل کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ اللہ بول رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا، ساری انسانیت کی کامیابی دین اسلام میں رکھی ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، بغیر مانگے کے، بغیر جد و جہد کے، بغیر قربانیاں دیے کے، بغیر اپنے اولاد کو یعنی قربان کیے کہ اللہ نے ہمیں دین دیا ہے۔ اس دین کی قدر کرو، اللہ کے بندو اس دین کی قدر کرو۔ برادران وطن کو دیکھو، پڑھو جو تو یعنی رگ وید، یجروید، ساموید، اتھروید، پڑھو شاستروں کو، پڑھو مہابھارت کو، پڑھو قرآن کو، پڑھو انجیل کو، پڑھو بائبل کو، پڑھو جو تو زرتشت کو، پڑھو مجوسوں کو،
کہ دیکھو ان کے اندر کیا چیزیں ہیں. اور ہمارا دین نیچر سے جو ہے تو بالکل اٹیچ ہوتا ہے، فطرت سے اٹیچ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سچائی کے اوپر عمل پیرا نہیں ہے. پھر کیا ہوا؟ بے قرآن کریم کہہ رہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ کو سب چیزیں پسند ہے لیکن شرک اللہ کو پسند نہیں ہے. میں ایک مثال دوں، اگر کوئی آدمی غیرت والا ہے، اگر کوئی آدمی حمیت والا ہے، اس کے اندر غیرت اور حمیت اور مردانگی کوٹ کوٹ کے بری ہے، تو کیا بھلا وہ آدمی اس بات کو گوارا کرے گا کہ اس کی بیوی کے ساتھ میں کوئی اور پارٹنر رہے؟ بولو ذرا، ارے بولو نا. نہیں سمجھ رہے بات کو؟ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ارے کوئی برداشت کرے گا اس بات کو؟ نہیں. ایک انسان اس بات کو، جس کے اندر غیرت ہے، جس کا ضمیر زندہ ہے، جس کا ضمیر مردہ نہیں ہو گیا ہے، وہ کبھی بھی اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے شریک حیات کے ساتھ میں کوئی اور شریک ہو جائے. وہ اللہ غیور ہے، وہ اللہ قہار ہے، وہ اللہ جبار ہے. پکڑنے پہ آتا تو ایسے پکڑتا ہے. ان دنوں کے اندر اللہ کئی بارش کو اتنی برسا رہا ہے کہ لوگوں کو تہس و نہس کر دے رہا ہے. سانگلی، ستارہ، کولہاپور اتنی بارش ہو رہی ہے کہ لوگ تہو بالا ہو رہے ہیں، مکانات ڈوب گئے. بامبے کے اندر، کلیان میں، بھیونڈی میں بھئی اتنی بارش ہو گئی ہے، لوگوں کی زندگی اجرل ہو رہی ہے. اور جہاں سے ہم آئے ہیں، بیڑ ہمارا، اورنگ آباد ہمارا، عثمان آباد، ناندیڑ، یہ مراٹھواڑہ کے اضلاع، یہاں پہ ابھی بالکل بارش نہیں ہے. ہم ٹینکروں سے پانی لے رہے ہیں. ہمارے بیڑ کے اندر دارالعلوم چل رہا، روزانہ 2 ٹینکر دارالعلوم کے اندر لانے پڑتے ہیں. میرے گاؤں کے اندر روزانہ ٹینکر. یہ ہمارے بہت سارے لوگوں کو آپ پوچھ لیجئے ذرا، کسی کو بھی آپ کے رشتہ دار ہوں گے بھئی بیڑ میں، بیڑ ضلع کے اطراف میں اشٹی، پاٹودا، شرور، پرلی، یہاں پہ پانی نل کا آ رہا، آج بھی تالاب سوکھے پڑے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ جبار ہے. جب مسلمانوں کے اعمال خراب ہوتے ہیں تو اللہ کہیں سوکھے سے مارتا ہے، اللہ کہیں بارش اتنی برساتا ہے کہ ڈبا کر مارتا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں امریکہ کے اندر ایک سمندر کے میں اندر طوفان آیا، کتنے ساحل سمندر کے علاقے جو تو بالکل تہو بالا ہو گئے. کہاں گئی آپ کی ٹیکنالوجی؟ کہاں گئی آپ کی مشینری؟ جو لوگ اپنے دماغ کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، جو لوگ اپنے ایجادات کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم نے محنت کی، ہم کرتے ہیں، ہم نے کیا، تو اللہ بتاتے ہیں کہ دیکھو لوگوں، تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا کے اسباب پہ نگاہ جماؤں گے، اپنی دولت کے اوپر نگاہ جماؤں گے، اپنے چیزوں کے اوپر نگاہ جماؤں گے، تو پھر چندریان کو چھوڑوں گے، ادھر اتراتے پھروں گے، ہم اس کو ناکام کر دیں گے. بھومکا چاولہ چلے گئی تھی چاند پہ، زمین سے قریب آ رہی ہے، اللہ نے بالکل ختم کر دیا. کیا پلان تھا؟ کیا راز تھا؟ بھئی یہ ابھی سمندر کے اندر طوفان آ گیا، ساری مشینری چلے گئی. کہاں ہو گیا؟ پورے کے پورے تہس نہس ہو گئے. یہ اللہ کا نظام ہے. تو مسلمانوں سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ، محرم کسے کہتے ہیں؟ محرم کے معنی کیا ہے؟ محرم کے معنی احترام کے، ادب کے، تعظیم کے، عظمت کے، شرف کے. اب یہ محرم کے اندر قرآن کریم کے اندر کیا فرما رہے قرآن میں؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، کہ اللہ نے سال کے 12 مہینے، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تب سے اللہ نے 12 مہینوں کو بنایا ہے. اور پھر اللہ اسی میں منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے یہ بڑے ادب و احترام والے مہینے ہیں. اس میں سے ایک محرم ہے، اس میں رجب بھی ہے، ذیقعد بھی ہے، ذی الحجہ بھی ہے. یعنی ان مہینوں کے اندر آپس میں لڑنا، آپس میں گالی گلوچ کرنا، آپس میں سب و شتم کرنا، آپس میں دلوں کے اندر کینہ اور بغض رکھنا، یہ 4 مہینے بڑے ادب و احترام کے ہیں. کہ نہیں ان مہینوں کے اندر چھوٹوں پہ شفقت کرو، بڑوں کا اکرام کرو، علماء دین کی تعظیم کرو، اس مہینے کو سمجھو. بھئی زمانے جہالت کے اندر عرب لوگ اتنے جاہل تھے کہ ان کے اوپر کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا. ان 4 مہینوں میں بھی وہ جنگ کو بند کرتے تھے. پھر امت مسلمہ کی کیا ذمہ داریاں ہیں محرم کے مہینے میں؟ یہی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نبی والے اخلاق کو اپنائیں. لَقَدْ قَالَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ.
کہ نبی والے اخلاق ہمارے اندر آ جائے، ہم ایک دوسرے کا احترام کرنے والے بن جائے، محرم کے مہینے میں حق بات کو کہنے والے بن جائے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کربلا کے میدان میں جو شہید ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر ہمارے ہندوستانی ایشیا کے اندر ایک ماتم ہوتا ہے، شہداء کے اوپر کوئی ماتم نہیں ہوتا۔ سن لو، کس نے بتایا آپ کو؟ بے قرآن کریم کے اندر اللہ بول رہے کہ یعنی شہیدوں کو آپ مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہے، اللہ کے پاس سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ شہید کا مقام تو وہ ہے کہ اس کے خون کا ایک قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے۔ جی ہاں، جی ہاں، اور ان کا ماتم نہیں ہوتا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اگر کوئی عورت اپنے مرنے والے کے اوپر نوحہ کرتی ہے یا اس طرح سے ماتم کرتی ہے تو اس کے اوپر لعنت ہے، حدیث میں آتا ہے۔ منع فرمایا کہ کوئی عورت اپنے بالوں کو نہ کھولے، کوئی عورت اپنے سینہ کو بھی نہ کرے، کوئی عورت ماتم نہ کرے، کوئی جو یعنی گریہ و زاری نہ کرے، یہ منع کیا گیا حدیث کے اندر۔ اب بتاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک اللہ کا حکم، دوسرا نبی کا طریقہ۔ اب یہ کہ نبی ہمارے یہ بتا رہے کہ دیکھو جو عورت اپنے مردوں کے اوپر ماتم کرتی ہے یا اونچی آواز سے روتی ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے محروم۔ پھر محرم کے مہینے میں ہمیں امام حسین کی شہادت کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور ان کی شہادت کو بڑا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام حسین کی شہادت کی آڑ میں دوسرے صحابہ کی شہادتوں کو فراموش کیا جاتا ہے۔ ہاں، تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مظلومانہ شہید کیے گئے۔ سبائیوں نے انہیں بڑے عجیب و غریب انداز میں شہید کیا، پینے کا پانی بند کر دیا، پانی انہیں دیا نہیں گیا، چاروں طرف سے مسجد نبوی کا گھیرا کیا۔ عبداللہ ابن سبا ہے، یمنی، یہ یہودی ہے، یہ منافق، یہ فاؤنڈر ہے جن لوگوں نے صحابہ سے اور اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کیا، اس کا فاؤنڈر ہے۔ اب محبت کا دعوے سے مطلب کیا ہوتا کہ نہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں؟ محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے اخلاق اپنائیں گے، ہم ان کے اطوار اپنائیں گے، ہم ان کے عادتوں کے مطابق جیئیں گے کہ انہوں نے کھانا کیسے کھایا، وہ کپڑے کیسے پہنتے ہیں، انہوں نے بال کیسے بنائے ہیں، انہوں نے مسواک کیسے کی ہے، انہوں نے وضو کیسے کیا ہے، وہ رات میں آرام کیسے فرماتے ہیں، وہ تجارت کیسے کرتے ہیں، انہوں نے درس و تدریس کے کام کیسے انجام دیے، انہوں نے حکومت کے فرائض کو کیسے انجام دیا، اس کے مطابق ہم کام کریں گے۔ یہ ہے محبت کی علامت۔ ورنہ اگر میں صرف زبان سے بولوں اور میرا پیجامہ کہیں اور چلا جا رہا، میں صرف زبان سے بولوں اور میرے بال کہیں اور چلے جا رہے، میں صرف زبان سے بولوں اور میرے ٹوپی کہیں اور چلے جا رہی، میں صرف زبان سے بولوں کے مطابق ہے، تو صحیح بتاؤ، صحیح بتاؤ، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، یہ نبی سے محبت ہو گئی کیا جی؟ ارے بولو نا، ارے بولو نا بھائی، یہ نبی سے محبت ہو گئی ہے؟ نہیں، نہیں ہو گئی۔ اچھا، دوسری بات مجھے یہاں پر چاکن کے اندر یہ بتانی ہے آپ کو کہ میں کیا بول رہا ہوں آپ سن لیتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں کرنا، نہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ علماء ربانیین ان کا ایک کام بنتا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام کی صحیح تاریخ جو صحیح روایات سے ثابت ہے، اسلام کے بہت ساری تاریخ ایسی ہے جس میں روایات غلط ہے، اس کو کون سمجھے گا؟ آپ کا انٹرنیٹ، ہر ایک کے پاس میں موبائل آیا، اینڈرائیڈ موبائل ہے، اسلام کے نام کے اس کے اوپر چینل چالو ہے، آپ بولے مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھنے کا، بازو والا بولتا ارے کہیں کیوں پوچھتے مفتی صاحب سے، اپنے پاس میں موبائل ہے نا، وہ موبائل میں گوگل میں جا اور اسلامی میڈیا ڈال دے یا اسلامی فقہ اکیڈمی ڈال دے، اس میں پوری لسٹ آتی، اس میں دیکھ لے۔ آپ کی معلومات کے لیے 1.5 لاکھ سے زیادہ اسلام کے نام پر یہود و نصارہ نے یہ چینل بنائے ہوئے ہیں۔ اب بتاؤ کیسے فرق کرو گے؟ ارے کیسے سمجھو گے؟ نہیں اللہ کے بندو، یہ سمجھو گے تو علم کے ذریعے سے سمجھو گے، یہ سمجھو گے علماء ربانیین کی صحبت میں بیٹھ کر سمجھو گے، یہ سمجھو گے قرآن کو پڑھنے سے سمجھو گے، یہ سمجھو گے سیاستہ کو پڑھنے سے سمجھو گے کہ بخاری شریف میں کیا حدیثیں ہے، مسلم شریف میں کیا حدیثیں ہے، ترمذی شریف میں کیا حدیثیں ہے، ابو داؤد شریف میں کیا حدیثیں ہے، نسائی میں کیا حدیثیں ہے، ابن ماجہ میں کیا حدیثیں ہے، مشکات شریف میں کیا حدیثیں ہے۔ اب معلوم نہیں ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ بخاری شریف قرآن کے بعد میں جو سب سے بڑی کتاب ہے،
اور قرآن کی پوری تفسیر، قرآن کی پوری تشریح، قرآن کا پورا ایکسپلینیشن، قرآن کی پوری تصویر حدیث کے اندر ہے۔ حدیث میں ہے، ارے بھائی ہم جو ہے تو کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک اللہ کا حکم دوسرا نبی کا طریقہ، ارے بولو نا، بولتے جاؤ، ایک اللہ کا حکم دوسرا نبی کا طریقہ، یہ دین ہے۔ اب قرآن کریم کے اندر 70-72 مقامات پہ کہا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، کئی فرمایا ورکعوا واسجدوا، رکوع کرو سجدہ کرو، بس اتنا ہی کہا، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اب یہ اللہ کا حکم ہے، اب نبی کا طریقہ کیا ہے؟ تو نبی نے پوری نماز پڑھ کے بتلائے، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب سجدہ کیسے کرنا، رکوع کیسے کرنا، قوما کیسے کرنا، جلسہ کیسے کرنا، رکوع میں کہاں دیکھنا، سجدے میں کہاں دیکھنا، ہاتھ کہاں اٹھانا، اور قیام کی حالت میں کیا کریں گے اور کب کیا پڑھیں گے، یہ ساری ترتیب قرآن کریم کے اندر نہیں ہے، یہ ہمارے نبی نے بتلائی ہے۔ قرآن تو صرف اتنا کہہ رہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب اس کے آگے قرآن کریم کہہ رہا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، لیکن زکوٰۃ کیسی دیں گے، زکوٰۃ کے کیا شرائط ہے، خزانے کے اوپر کتنا نصاب ہے، جانوروں پہ کتنا نصاب ہے، زمین کے اوپر کتنا نصاب ہے، سونے چاندی کے اوپر کتنا نصاب ہے، سامان تجارت پہ کتنا نصاب ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک سال میں اپنے پیسوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب تم کو اگر 25 ایکڑ کھیتی ہے، 50 ایکڑ کھیتی ہے، تمہارے کھیتی میں سے فصل نکل رہی ہے اور وہ کھیتی تمہارے آسمان کے پانی سے سیراب ہو گئی ہے، تو اس کا زکوٰۃ کون دے گا؟ اس کی زکوٰۃ الگ ہے۔ صرف پیسوں کی، سونا چاندی کے زکوٰۃ دینے سے کھیتی کی زکوٰۃ بھی ادا ہونے والی نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ الگ۔ اگر تمہارے پاس میں 5 اونٹ ہے، 30 گائے بیل بھینس ہے، یا اس کے علاوہ 40 بکریاں ہیں، مینڈے بکڑ ہیں، ان کی زکوٰۃ الگ ہے۔ اگر کسی کو سونا مل گیا، زمین کھدوا رہا تھا، مکان تعمیر کرنا تھا، فاؤنڈیشن بنا رہا تھا، اگر اس کو خزانہ مل گیا، اس کی زکوٰۃ الگ ہے۔ کتنا حصہ دیں گا؟ زکوٰۃ خزانہ ملتا ہے تو 5واں حصہ، کھیتی کی یعنی زکوٰۃ ہے تو اس کے اندر 20واں حصہ، کس میں 10واں حصہ، اور سامان تجارت میں 40واں حصہ، اس لیے کہ جس میں سب سے زیادہ محنت اس میں سب سے کم۔ اب قرآن کریم تو کہہ رہا ہے وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن زکوٰۃ کیسی دیں گے؟ ہمارے نبی نے بتائی، یہ ہے سنت، اس کو بولتے سنت۔ قرآن کریم کہہ رہا کلو وشربو، کھاؤ پیو، بس اتنا قرآن کہہ رہا۔ کیسا کھانے کا، کتنے انگلیوں سے کھانے کا، کیسا بیٹھنے کا، دسترخوان پہ کیسا بیٹھیں گے، پلیٹ کو کیسے صاف کرو گے، گرم کھاؤں گے کہ جلاوا کھاؤں گے کہ جل کے کھائیں گے، یہ سامنے والا بہت بڑے بڑے لقمے بنا رہا، ارے وہ دل میں حسد کر رہا، میرے سے زیادہ کھا رہا، ارے کیسا کھاؤں گے؟ قرآن یہ ہمارے نبی نے بتایا، اسے کہتے ہیں سنت، کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ کھانا ایسے کھاؤ جیسے میں کھانا کھا رہا ہوں، نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب قرآن کریم کہہ رہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اللہ کہہ رہے، اللہ کہہ رہے، اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھو ذرا ہمارے مسجدوں کے اندر، مسجدیں بڑی بڑی، فجر کی نماز میں کتنے لوگ آتے؟ ایک صف ہوتی ہے آپ کے پاس میں؟ میرے پاس تو نہیں ہو رہی بھائی، میرے پاس میں نہیں ہو رہی، مجھے نہیں پتا آپ کے پاس کیا ہو رہا ہے۔ 2 صفیں ہو رہی ہے آپ کے پاس میں فجر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، 5 وقت مسجدیں بھر رہی ہے۔ اللہ کی مدد کیسے آئیں گی؟ اللہ کی مدد کیسے آئیں گی؟ ارے حج کو کتنے لوگ کہتے ہیں؟ ارے کسی کے پاس میں ڈیٹا ہے کہ اس سال 2019 میں سعودی عرب میں حج کے مہینے میں پوری دنیا سے، دنیا کے کونے کونے سے کتنے حاجی آئے تھے؟ 20 لاکھ، 25 لاکھ، 22 لاکھ، 30 لاکھ، کتنے؟ ارے کوئی دعا تو کر رہا ہوں گا خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے، عرفات پہ، صحیح، اور مینا اور صفا اور مروہ کے اوپر، ارے کر تو رہا ہوں۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا حالات بنتے جا رہے ہیں؟ بتائیے آپ، بتائیے آپ۔ نہیں، اللہ کی مدد اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ہم 100% نمازی نہیں بن جاتے۔ ہماری مسجدیں آباد نہیں ہوتی، ہم نے آباد مارکیٹوں کو کیا، ہم نے آباد مال کو کیا، ہم نے آباد کمپنیوں کو کیا، ہم نے آباد نکڑوں کو کیا، مسجدیں ویران ہو گئی ہے، مسجدیں ویران ہو گئی ہے۔
تہجد کی نماز پڑھنے والے کتنے ہیں؟ امت کے لیے رونے والے کتنے ہیں؟ امت کے لیے گڑ گڑانے والے کتنے ہیں؟ امت کے لیے تڑپنے والے کتنے ہیں؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ ارے بھائی سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہمارے نبی کی عمر کتنی؟ ہمارے نبی کب پیدا ہو گئے؟ ارے سن عیسوی کون سا تھا؟ وفات کا سن کون سا ہے؟ ہجری سن کون سا تھا؟ وفات کا ہجری سن کون سا ہے؟ نبوت کب ملی؟ بیٹے کتنے تھے؟ بیٹیاں کتنی تھی؟ ارے تم ہمیشہ کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی کلمے سے تمہارا ایمان بنتا ہے۔ یہ کلمے کا انکار کرو گے تو ایمان سے باہر ہو جاؤ گے۔ یہ کلمہ ہی معلوم نہیں آپ کو؟ یہ کلمہ ہی معلوم نہیں ہے آپ کو؟ کون اللہ؟ کیا اللہ؟ اللہ کے کتنے صفتی نام ہیں؟ اللہ کدھر ہے؟ اللہ کیسے ہے؟ کیا ہے؟ ارے کیا معلوم اللہ کے بارے میں؟ جانتے ہو اللہ کون ہے؟ کیسے؟ کیا ہے؟ اللہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ کی تعریف کیسی بیان کی گئی ہے؟ اگر کوئی تمہارا دوست کہتا ہے کہ میرے بھائی ذرا مجھے تمہارے اللہ کے بارے میں سمجھاؤ، کیا سمجھاؤں گے آپ؟ ارے بولو نا، کیا سمجھاؤں گے؟ یہی تمہارے جیسا جیسا تم کرتے ایسا ہم بھی کریں گے؟ یہی بتائیں گے آپ؟ کیا بتائیں گے؟ نبی کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کے بعد نبوت ملی۔ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور پیر کا دن تھا، مکہ شہر تھا، عبداللہ آپ کے ابا تھے، آمینہ آپ کی والدہ تھی، ہاشمی خاندان تھا، قریش آپ کا قبیلہ تھا، عام الفیل سال تھا۔ ہمارے نبی کی عمر 40 سال ہو رہی ہے۔ یہ 40 سال کی پوری عمر، پورا بچپنا قریش کے اندر گزر رہا ہے۔ سارا قریش 40 سال تک کے آپ نے ایک کو بھی نہیں کہا اللہ کو مانو۔ 40 سال تک کے نہیں بولے، 40 سال تک کے نہیں بولے لا الہ الا اللہ، 40 سال تک کسی کو دعوت نہیں دی، لیکن سب لوگ آپ کو کہتے تھے آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ سچوں کے سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ اچھے اخلاق والے ہیں، آپ بڑے نرم مزاج ہیں، آپ بڑے صبر کرنے والے ہیں، آپ بڑے آہوزاری کرنے والے ہیں۔ 40 سال تک، 40 سال کے بعد میں آپ کو نبوت ملی۔ نبوت کے بعد 23 سال مدینہ مکہ کے، 13 سال مدینہ کے 10 سال۔ اب مدنی زندگی، مکی زندگی، آج جو حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ان حالات کو سامنے رکھ کر ہم مدنی زندگی اور مکی زندگی کے مطابق ہم جو تو فیصلے کر سکتے ہیں۔ آج امت پریشان ہے، حالات آ رہے، کیا کرنا، کیسا کرنا۔ ارے کئی کو کیا کرتے ہیں؟ قرآن اٹھاؤ دیکھو، نبی کو دیکھو، اس میں تم کو حل ملے گا، لیکن اس کی نگاہیں نہ دین کے اوپر جا رہی، نہ اللہ کے اوپر جا رہی، نہ قرآن کے اوپر جا رہی۔ یہ دیکھ رہا اسباب کو، کیا اسباب کو دیکھ رہا؟ کیا ہو رہا، کیسا کرنے کا، کیا کرنے کا۔ ارے یہاں بول رہے ہر چیز کا حل قرآن میں ہے، ہر چیز کا حل نبی کی ذات میں ہے۔ یہ بتاؤ دیکھیے، اس کے لیے اللہ کے بندو، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ محرم کے مہینے میں امام حسین کی شہادت کو بڑا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے، اتنا ذہن میں رکھے کہ نہیں، بلکہ اور بھی صحابہ شہید ہو گئے۔ 4 خلیفہ گزرے ہیں، 4 میں سے 3 خلیفہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق کو شہید کیا گیا، ابو لولو فیروز مجوسی نے شہید کیا، عثمان غنی کو شہید کیا گیا، عثمان غنی کو سبائی بلواؤں نے شہید کیا۔ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، پیاس لگی، کئی دنوں سے گھیرا تھا، دانا پانی بند کر دیا گیا، پانی تک کے نہیں پینے دیا گیا، مظلومانہ شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جبکہ آپ خلیفہ وقت ہیں، اگر آپ اجازت دیتے تو انتقام لیا جاتا تھا، لیکن نہیں، کامل الحیاء والایمان، بہت زیادہ حیا کرنے والے، کہ میرے دفاع میں، میرے ڈیفینس میں خون بہے، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ تیسرے چوتھے خلیفہ حضرت علی ابن مرتضی، علی ابن ابی طالب، انہیں بھی شہید کیا گیا۔ تینوں خلیفہ شہید ہو گئے، بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے، حضرت سمیہ شہید ہو گئی، عمار شہید ہو گئے، جنگ احد میں شہید ہو گئے، جنگ بدر کے اندر شہید ہو گئے، جنگ خندق پہ شہید ہو گئے۔ بھائی اسلام کی کتنی جنگیں ہیں، کتنے صحابہ شہید ہو گئے، اور دین کی سربلندی کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اور جو آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان صحابہ کی قربانیاں تھی جو آج ہم مسلمان ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے
کہ ان لوگوں نے بھی کیا قربانیاں دی، نہیں. اب یہ ان کو بڑا چڑھا کے اور دوسروں کی قربانیاں بھول گئے. ایک دوسری بات، 10 محرم کو کچھ لوگ شربت پلاتے ہیں. کئی کو پلاتے ہیں؟ نہیں، وہ امام حسین کو کربلا کے میدان میں ان کے خاندان کے 72 افراد تھے، دریائے فرات کے پانی کو بند کیا گیا تھا، لہٰذا ہم جو ہے تو کچھ لوگوں کو سبیل لگا کے شربت پلاؤں گے، پانی پلاؤں گے، تو ان کی پیاسی روحوں کو ثواب ملیں گا یا ان کی پیاسی روحیں سیراب ہو جائیں گے. بھائی عقل، عجیب معاملہ ہے یہ. تھیری نہیں، یہ سب چیزیں نہیں ہیں. اس کے علاوہ بھئی دوسرے چیزیں ہوتی ہیں، منکرات ہوتی ہے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیے، تاریخ کو پڑھو، حدیث کو پڑھو، قرآن کو پڑھو. سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے کہ ہم تاریخ پڑھتے نہیں. سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں. سب سے بڑا یعنی افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ ہم علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھتے. نہیں، موبائل پہ دیکھیں گے بولتے، موبائل پہ. میں بتا رہا ہوں 1.5 لاکھ سے زیادہ ویب سائٹ یہودیوں کی ہے اسلام کے نام پر. اب اگر میں امام حسین کی شہادت کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ تھا وہ تاریخ نکالنے جاؤں گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے. جی ہاں، اب ہمارے پاس میں وقت نہیں ہے، تو لہٰذا میں آپ سے ادباً یہ گزارش کروں گا کہ محرم کے مہینے میں 10 اور 9 محرم کا روزہ رکھیے. یہ روزہ رکھنا مستحب ہے. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 محرم کو روزہ رکھو، اور میں زندہ رہا تو پھر اس کے ساتھ میں ایک روزہ اور ملاؤ. اس لیے کہ جب آپ مدینہ چلے گئے تھے، دیکھا وہاں پہ کچھ یہودی بھی روزہ رکھ رہے. ان سے پوچھا کہ بھئی تم کیوں روزہ رکھ رہی ہو یوم عاشوراء کو؟ انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل کو اس روز نجات ملی تھی فرعون کے ظلم و ستم سے، لہٰذا اس کے شکرانے میں ہم روزہ رکھ رہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ارے یہودی روزہ رکھ رہے 10 محرم کو، تو نہیں، ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ میں ایک ملائیں گے تاکہ یہودی کے ساتھ میں مشابہت نہ ہو، ان کے ساتھ میں مماثلت نہ ہو، ان کے ساتھ میں ایکویلٹی نہ ہو. دین میں، عبادت میں، پوجا میں، پریئر میں، کہ عبادت کے اندر بھی ہمارے نبی غیروں کے ساتھ میں مشابہت کو یعنی قابل قبول نہیں فرما رہے، تو دوسرے چیزوں میں مشابہت کرنا کیسا؟ آپ تم ہی بولو، خود سوچو، فیصلہ تم کرو نا اللہ کے بندو. وہ کیا کر رہے تھے؟ روزہ رکھ رہے تھے نا وہ بھی. ہمارے نبی بولے نہیں، ان کے مشابہت نہیں ہونا، 2 روزے رکھو. جبکہ عبادت کے اندر بھی اغیار کی کوئی بھی رسم اور رواج اسلام میں قابل قبول نہیں ہے، تو دوسرے چیزیں کہاں سے قابل قبول ہوتی جی؟ ارے بولو نا، بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کے لیے اچھا اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو بالکل یعنی تعزیے ہوتے ہیں اور پھر وہ نکلا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں یہ سب خرافات ہیں. اس میں کہیں پہ بھی ثابت نہیں ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں ہم اسلام کی غلط تصویر بنا کے پیش کر رہے ہیں، اور غلط تصویر چلے جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے بندو لوگ یہ سمجھ رہے کہ یہی دین ہے. اب بتاؤ، جیسا میں آپ کے سامنے بیٹھا، یہ کیمرہ سامنے لگا ہوا ہے، یہ میری فوٹو لے رہے، اب میرے گلے میں رومال ہے، یہ رومال لال تھا، لال کو انہوں نے ہرا کر دیا. ہوتا موبائل میں سب ہوتا، کلر بدلتے، ٹوپی بدلتے، داڑھی بدلتے، چہرہ بدلتے. اب انہوں نے میری پوری تصویر بگاڑ کے پیش کرے، حالانکہ میں ایسا تھا کیا؟ بولو آپ، نہیں تھا. ایسا ہی مسلمان آج کیا کر رہا ہے؟ اپنے حرکتوں سے یہ بتا رہا یہ دین ہے، لوگ یہ سمجھ رہے یہ دین ہے، تو دین کی غلط تصویر پیش کر رہا ہے. تو اس کے لیے الحمدللہ بھئی یہ واقعہ بڑا حساس ہے. میں نے شہادت کا واقعہ بیان نہیں کیا، اس کی لمبی تاریخ یعنی ایک لمبی اس کی تفصیل ہے. یہ بڑا حساس موضوع ہے. یہ موضوع کو بولتے وقت زبان لڑکھڑا جاتی ہے کہ کہیں جو تو امام امیر معاویہ کی شان میں گستاخی نہ ہو، کہیں یزید کے اوپر الزامات نہ ہوں. یزید نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم امام حسین کو شہید کرو بول کے، نہیں کہا تھا. اس میں تھرڈ پارٹی تھی جو موقع کا فائدہ، جیسے آج ہو رہا ہے. جیسا لوگ کیا کرتے ہیں، ہم نے تو نہیں بولے تھے ایسا کام کرو، لیکن بیچ میں کچھ لوگ رہتے ہیں جو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں. بات سمجھیے آپ. تو یہ بڑا حساس موضوع ہے. یہ بڑے اپنے علماء سے سن لیجئے. ہمارے مفتی عبد المقتدر صاحب دامت برکاتہم مہمان خصوصی اس جلسے کے روئے روا ہیں. وہ تفصیلی آپ کے سامنے اصلاح معاشرے کے عنوان سے روشنی ڈالیں گے. میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں، اور آپ سب لوگوں سے اس امید کے ساتھ میں مجھے بتائیے ہاتھ اوپر کر کے کہ انشاءاللہ ہم سب لوگ گناہ کبیرہ سے توبہ کریں گے. ہاتھ اوپر کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انشاءاللہ ہم سب لوگ 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھیں گے. ہاتھ اوپر کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
انشاءاللہ ہم اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے ہر نماز میں دعا کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ مظلوم بھائیوں کے لیے، مجبور بھائیوں کے لیے، مظلوموں کے لیے، اللہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم؟ دعا کریں گے صرف۔ کیا کر سکتے؟ بولو نا، کیا کر سکتے آپ؟ الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یہ دعا، یہ گڑ گڑانا، یہ رونا، یہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گرا دینا، اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو رگڑنا، اپنے آنکھوں سے آنسو بہانا، یہی تو ادا اللہ کو پسند آتی ہے۔ وہ مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سب لوگ یہ نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اسلام کے صحیح تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے، بولو انشاءاللہ۔ تاریخ اس بات کی گواہ رہی ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے دین کے مطابق زندگی گزاری، شریعت کے مطابق زندگی گزاری، اللہ نے دنیا کے نظام کو مسلمانوں کے قدموں میں ڈالا۔ تاریخ گواہ ہے۔ اب پڑھ لیجیے، آپ تاریخ کو پڑھو، آپ پڑھ لیجیے، آپ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، پڑھ لو، تاریخ پڑھو آپ۔ اور جب بھی مسلمانوں نے شریعت سے ہٹ گئے، سنتوں کو چھوڑا، اغیار کے طریقوں کو اپنایا، ہنود، یہود، نصارہ، مجوسی، پارسی، بدھزم، زرتشت، اغیار کے رسم و رواج کو اپنایا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے وہ مقام کو چھین لیا، ظالمین کو مسلط کیا۔ بات سمجھ رہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو انشاءاللہ سب لوگ اس بات کے پختہ ارادے کر لو کہ ہم سب لوگ شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، بولو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے آپ ایسے سکون کے ساتھ میں بیٹھے ہیں اور بڑے سنجیدگی کے ساتھ میں اب بات کو سن رہے تھے، ہمارے اس جلسے کے روح رواں مقرر خصوصی، مہمان خصوصی حضرت مفتی عبد المقتدر صاحب دامت برکاتہم، انہیں میں اس شعر کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے انہیں اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شائی ہے بسیرا ہے، تو شائی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ حضرت والا سے میں ادمن گزارش کروں گا کہ حضرت والا اپنے مفید کلمات سے سامعین کو محظوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔